ہمیں ویسا یقین رکھنا ہے جیسا وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ ہمیں ایسے اس کے منتخب کردہ راستوں پہ چلنا ہے جیسے وہ نابینا شخص چلتا ہے جسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکتا نہیں، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ بس یہ یقین رکھنا سیکھ لو، پھر کیسے راستے بنیں گے اور کیسے منزلیں ہماری قدموں میں ہوں گی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے آنے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہمیں بس توکل رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پہ لے جا رہا ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہم سب آج وہی ہیں جہاں ہونا اللہ نے ہمارے لیے لکھا تھا، پھر بھلے ہمیں یہ مقام پسند ہو یا نہ ہو۔ ہمیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ پہلی سانس سے لے کر اس سانس تک سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوا ہے، اور اس سب کے ہونے کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں ہیں جن میں سے کچھ اس آزمائش کے بعد ہم پہ کھول دی جائیں گی اور کچھ قیامت تک راز ہی رہیں گی۔ کیوں اور کیسے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ کن ذریعوں سے اور کن طریقوں سے کام کرتا ہے یہ ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ تبھی تو ہمیں یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم سب پھر بھی اس کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کے موجود ہونے کی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے ہونے پر یقین رکھنے سے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس کی موجودگی سچ میں نظر آنے لگتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمیں اس کے فیصلوں پہ یقین رکھنا ہے، لیکن اب کی بار یہ سوچ کر نہیں کہ ہم اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر اس پہ یقین رکھنا شروع کر دیں گے تو وہ ہمارے یقین کو ہی ہماری حقیقت بنا دے گا۔ پھر جیسے اس کے ہونے کا احساس ہوتا ہے ویسے ہی اس کے معجزوں کا احساس بھی ہونے لگے گا، اور ایسے چٹکیوں میں سب بدل جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ جب تمہیں اپنے قریب لانے کا ارادہ باندھ لیتا ہے تب وہ سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو تب تک توڑتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جڑ نہیں جاتا، اور پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب دنیا کی محبتیں تمہیں مار دیتی ہیں تب اللہ کی محبتیں تمہیں پھر سے زندہ کر دیتی ہیں۔ وہ تمہارے دل کے ذریعے تم میں داخل ہوتا ہے اور تمہیں اتنے یقین سے بھر دیتا ہے کہ تمہارے کان اسے سننے لگتے ہیں اور دل اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ آنکھ بھلے اس کو دیکھ نہیں پاتی دل سے، مگر وہ چاروں طرف دکھائی دینے لگتا ہے، اور جب وہ یقین والوں کے لیے عرش سے کن کی صدا بھیجتا ہے تو فرش والے اسے رد نہیں کر سکتے۔ پھر جو مانگا ہوتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ ہم سب سوچتے ہیں کہ مکافات عمل کا مطلب اس انسان کو تباہ و برباد دیکھنا ہے جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں کہ مکافات عمل کا کیا معنی ہے۔ مکافات عمل کا مطلب ہر اس چیز میں سکون ڈھونڈ لینا ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اور ہر اس شے کے چلے جانے پر دل کو مطمئن کر لینا ہے جو اللہ نے اس جانے والے کے بدلے میں عطا کی ہے۔ کسی کو تباہ و برباد دیکھنے سے کبھی سکون نہیں ملتا، سکون معاف کرنے سے ملتا ہے۔ سکون اس انسان کو بھلا کر زندگی جینے سے ملتا ہے جو اذیت کا ذریعہ تھا۔ سکون خود کو واپس ڈھونڈنے سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے
تم میں سے ہی لوگوں کو تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے۔ تو کچھ لوگ صرف امتحان ہوتے ہیں ہمارا، ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا وسیلہ ہوتے ہیں۔ تمہیں کسی کا سکون چھین لینے کی خواہش کرنے سے اپنا سکون واپس کبھی نہیں ملے گا۔ تمہیں اپنے آپ میں ہی اپنا سکون ڈھونڈنا پڑے گا۔ تمہیں شکر کرنے سے سکون حاصل ہوگا، تمہیں اعلیٰ ظرف رکھنے سے سکون ملے گا۔ یہی خاصیت ہے مکافات عمل کی کہ تم ان کے بغیر رہنا سیکھ جاتے ہو جو تمہاری زندگی ہوا کرتے تھے، اور وہ لوگ وہی کے وہی رکے رہتے ہیں جہاں وہ تمہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ تو بہادر بنو، معاف کرنے والے بنو، اور یہ تمہیں ان کے لیے نہیں خود کے لیے کرنا ہے۔ تم جب کسی کو معاف کرتے ہو تو تم اپنے خود کے زخموں کو بھرتے ہو، وہ زخم جو تمہارے غلط انتخابات سے تمہیں ملے ہیں۔ تو بس اپنا دل صاف کر لو، پھر دیکھو کیسے تمہارے سارے راستے صاف ہوتے ہیں۔ بس ایک معافی ہی واحد مرہم ہے جو تمہیں شفا دے سکتی ہے، کیونکہ جو معاف کر دیتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے سکون دیتا ہے جہاں جہاں انہوں نے سکون کھویا ہوتا ہے۔ جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لیتے ہیں اللہ بھی پھر ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بدلے کا انتظار تو بزدل کرتے ہیں، طاقتور تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسروں کو تباہ و برباد دیکھنے کی خواہش رکھنے والے تو کم ظرف ہوتے ہیں، ظرف والے تو معاف کر کے بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ انہی سے محبت کرتا ہے جو نفرت نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ رحمان ہے اور وہ رحم کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ جانتے ہو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے، جب مایوسی کے بعد یکدم کوئی طاقتور سا معجزوں کا خیال تمہیں واپس اللہ تک کھینچ لائے، جب ہار کر گرنے ہی والے ہو کہ اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں تک گھسیٹ لائے، جب وقت سے پہلے ہی اللہ تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پہ کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کے واپس اللہ کے پاس لے آئے وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے، کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے، اور کسی کا کھو جانا بھی آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے اس سے اتنا ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے انہیں ہی ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔